اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مالک یوم الدین إياك نعبد وإياك نستعين صدق اللہ العظیم۔ مالک یوم الدین، جو کہ مالک ہے روز جزا کا، انصاف کے بدلے کے دن کا۔ ایاک نعبد، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، وایاک نستعین، اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ نہایت قابل صد احترام سامعین و ناظرین گرامی قدر، الہادی انسٹیٹیوٹ یوٹیوب چینل اور اصلاح احوال فیس بک پیج کی مشترکہ کاوشوں سے کوششوں سے، اور آپ سب احباب سامعین ناظرین کی بھرپور تعاون سے الحمدللہ آج اپنے سبق نمبر 2 کے ساتھ جو کہ تلاوت کی تھی اور مختصر جس کا مفہوم آپ کے سامنے ترجمے کے بعد رکھا تھا، اس کے اہم حروف، ان کی لغوی معانی اس کے ساتھ حاضر خدمت ہے۔ تو سورۃ الفاتحہ کی آیت نمبر 3 اور 4 کی تلاوت کی تھی، اور سورہ فاتحہ ام الکتاب 7 مثانی، یہ مبارک سورۃ الشفاء سورہ جس کو ہم سیکھ رہے ہیں اور نماز میں اس کی بار بار تلاوت کرتے ہیں۔ تو آیت نمبر 3 کے اندر مالک یوم الدین، یہ ہم نے پڑھا تھا۔ سب سے پہلے اس کی حروف کی ادائیگی مخارج کے اعتبار سے اس کی روانی، اس کا خیال کرنا ہے۔ مالک یوم الدین، اس پہ بات ہو چکی ہے۔ آج اس کا لغوی معنی مالک، ہماری زبان میں عام فہم استعمال ہونے والا حرف ہے۔ مالک ملکیت سے ہے، کسی چیز پہ کسی کی ملکیت کا ہونا، کسی کا اختیار ہونا۔ تو یہ ملک سے مشتق ہے کہ جس پر آدمی کا قبضہ ہو اور آدمی اس پہ تصرف کر سکے، اس کو استعمال کر سکے، اپنی مرضی کے اوپر قدرت رکھتا ہو، کوئی اس کا روکنے والا نہ ہو، تو اس کو کہتے ہیں مالک۔ ملک سے ہے، ملکیت سے ہے۔ آگے ہے یوم، دن سے ہے، رات اور دن، رات کو لیل کہتے ہیں اور یوم دن کو کہتے ہیں۔ اس کے بعد ہے الدین، جزا کا دن، بدلے کا دن۔ تو اس آیت کریمہ کا لغوی معنی مالک ملکیت، ملک، یوم دن، اور الدین جزا۔ ساری تعریفیں اس اللہ کے لیے جو بڑا مہربان، نہایت رحم کرنے والا، جو رب العالمین ہے۔ اور اس کے بعد حمد و ثنا کی تیسری آیت کریمہ کہ وہ مالک ہے بدلے کے دن کا، انصاف کے دن کا۔ یہاں پہ 2 چیزیں ہیں۔ نمبر 1، مالک، ہمارا ایمان اور اعتقاد ہے کہ ہر ایک چیز پہ ملکیت اللہ کی ہے۔ تو یہاں پہ یہ کیوں خاص کیا کہ جزا کے دن کا، حالانکہ دنیا کے اندر بھی ہر ایک چیز پہ تصرف، ہر ایک چیز پہ قدرت اور طاقت اللہ کی، تو یہاں پر مخصوص کیوں کیا؟ نمبر 2، ہمیں یہ پتہ چل گیا کہ دنیا یہ دار العمل ہے، اعمال کا گھر ہے، یہ دار الجزا نہیں ہے۔ کسی کو بہت کچھ مل جانا یہ اس کی کامیابی کی علامت نہیں ہے، اور کسی کے اوپر مصائب و تکلیف کا آ جانا یہ اس کی ناکامی کی علامت نہیں ہے۔ یہ ہمیں ایک ذہن نشین ہونا چاہیے۔ یہ دنیا دار العمل ہے، قبولیت، مقبولیت، دار الجزا و یوم الدین، وہ قیامت کا دن ہے۔ اب پہلا سوال کہ مالک قیامت کے دن کا، تو کیا یہاں دنیا کے اندر ملکیت نہیں ہے؟ تو اس کا جواب بڑا آسان سا ہے کہ حقیقی ملکیت اللہ رب العالمین ہی کی ہے، لیکن اللہ پاک نے انسان کی عارضی ملکیت، اس کا اتنا احترام، عزت اور وقار رکھا کہ دنیا میں انسان کو ایک
مجازی ملکیت دے کر اس کو احترام بخشا۔ کوئی زمین پہ قابض ہے، کوئی گھر کا مالک ہے، کوئی گاڑی کا مالک ہے، کوئی فیکٹری کا مالک ہے، تو ہر ایک اس ملکیت پہ اپنا اختیار رکھتا ہے، اور اللہ نے اس کو یہ اختیار اور قدرت دی ہے ملکیت مجازی کی۔ لیکن یہاں پر قیامت کے دن کا مالک ہو کر بتا دیا کہ انسان جس کو اللہ نے مجازی ملکیت دی اور چند چیزوں پہ ملکیت جو کہ فانی چیزیں ہیں، ان کے غرور میں آ کر اتنا مست ہو گیا ہے کہ وہ اللہ کو بھول بیٹھا ہے، تو اللہ رب العالمین نے انسان کا غرور توڑنے کے لیے، اس کا تکبر توڑنے کے لیے، اس کو پاش کرنے کے لیے سورہ فاتحہ کے اندر ہی اس کی اصلاح کر دی اور اس کا عقیدہ اور نظریہ بنا دیا کہ بھائی دنیا کے اندر تو تیری عارضی ملکیت ہے، لیکن اس کے نشے میں دھت ہو کے، اس غرور اور تکبر میں آ کے کہیں اللہ کو نہ بھول جائے، جو کہ حقیقی ملکیت جس اللہ کی ہے، اور آج اس نے دنیا میں دار العمل میں دے رکھی ہے یہ ملکیت، لیکن قیامت کے دن دار الجزا ہے، وہاں پہ پھر نہیں چلے گی، وہاں پہ کوئی مجازی ملکیت بھی نہیں ہوگی، وہاں پہ لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار، اس دن صرف اور صرف ملکیت جو ہے گی، اختیار جو ہوگا، بادشاہت ہوگی، ایک سچے اللہ ہی کی ہوگی۔ تو یہ ہے جی مالکی یوم الدین، جس کے بارے میں ہم نے مختصر گفتگو کی۔ چوتھی آیت کریمہ سورۃ فاتحہ کی، ایاک نعبد و ایاک نستعین، لفظ نعبد عبادت سے ہے۔ عبادت کہتے ہیں کسی کی تعظیم اور شان اور مقام کا انتہا درجے کی اس کا مقام اور مرتبہ ہو دل میں، اور اس کے سامنے جھکا جائے، اس کی تعظیم کی جائے، اس کی تکریم کی جائے، اور وہ واحدی ذات ایک ایسی ہے اللہ کی کہ جو اس قابل ہے۔ تو عبادت کی ہر قسم، وہ عبادت دعا کی صورت میں ہو، وہ پکار کی صورت میں ہو، وہ سجدے کی صورت میں ہو، وہ مالی ہو، وہ بدنی ہو، وہ جو بھی عبادت ہو، وہ خیر کا بول ہو، وہ کسی کو کھانا کھلانا ہو، کسی کو کپڑا پہنانا ہو، صرف اور صرف ایک اللہ کو راضی کرنے کے لیے کہ اللہ راضی ہو جائے۔ اس میں ذرہ بھی ریاکاری، اس کو شرک قرار دیا گیا ہے، اور وہ ضائع ہے، وہ عبادت نہیں ہے، وہ انسان کی جہنم میں جانے کا تو سبب ہے، لیکن وہ اللہ کی عبادت نہیں بن سکتی۔ اللہ کی عبادت وہی ہے کہ جس میں اللہ کو راضی کیا جائے، پکار، حاجت، سب کچھ اللہ سے مانگا جائے، یہ ہے عبادت۔ نعبد عبادت سے، عبادت کا آپ کو مفہوم بھی بتا دیا۔ آگے ہے نستعین۔ اس آیت کریمہ کے اندر ایک حصہ عبادت کا ہے اور دوسرا دعا اور درخواست کا ہے۔ عبادت، دعا اور درخواست۔ دوسرے حصے میں فرمایا اے اللہ ہم تیری ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ عبادت بھی اللہ کے لیے، سجدہ بھی اللہ کا، نظر و نیاز، ہر ایک عمل وہ اللہ کی رضا، اور مدد کرنے والی ذات بھی ایک اللہ کی۔ نستعین استعانت سے، استعانت مدد مانگنا، مدد طلب کرنا۔ انبیاء کرام، قرآن مجید بھرا پڑا ہے، انبیاء کرام نے بھی مشکلات میں پکارا اللہ کو، اللہ کے ولیوں نے بھی پکارا اللہ کو، اللہ کے نیک بندوں نے بھی پکارا اللہ کو۔ انسان محتاج ہے اور اللہ محتاجیوں سے پاک ہے، انسان ضرورت مند ہے، اللہ ضرورتوں سے پاک ہے۔ تو جہاں عبادت اللہ کی حق ہے، وہاں ہی استعانت، مدد مانگنا بھی اللہ ہی سے ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور سے روا اور جائز نہیں ہے۔ تو یہ ان الفاظ کی مختصر لغوی اور معنوی تشریح اور مفہوم تھا جو آپ کے سامنے نظر کیا۔ دعا ہے اللہ پاک ہمیں سب سے پہلے قرآن مجید کی ادائیگی صحیح تجوید کے ساتھ، حروف کی ادائیگی کے ساتھ، پھر اس کے بعد قرآن مجید کے ان حروف، ان کے معانی اور مختصر مفہوم سمجھ کر اس پر اللہ ہمیں عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اللہ پاک ہم سے یہ دین کا کام لیتا رہے محض اپنی رضا کے لیے۔ الہادی انسٹیٹیوٹ یوٹیوب چینل، اس کو سبسکرائب بھی کریں اور اس کو شیئر بھی کریں، اور اس سے استفادہ ضرور حاصل کریں۔ اصلاح افعال فیس بک پیج، اس کو بھی لائک کریں، شیئر کریں۔ قرآن سیکھیں، سکھائیں، دین پہ چلیں اور لوگوں کو دین پہ چلنے کی دعوت دیں، نیک بنے، نیکی پھیلائیں۔ اس عظیم الشان عمل، مقصد، کار کے ساتھ اللہ ہم سب کا خاتمہ فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔